مال غنیمت کے اندر ظلم نہیں کیا، اللہ کی رضا کی خاطر غربت اختیار کر لی، لیکن ناجائز مال کو اپنے استعمال میں نہیں لیتا رہا۔ آج ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی ان باتوں کو ہم یاد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے تذکروں کو باقی رکھا ہے، پھر اللہ کی رضا کی خاطر جو زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ دیکھیے کنسیپٹ ہے عید منانا۔ اچھے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بہت سارے کھانے کھانے کا نام عید نہیں ہے، عیدی دینے کا نام بھی عید نہیں ہے۔ اصل میں عید ان خوش نصیبوں کی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے شیخ طریقت نے فرمایا کہ عید کس کی ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں عید عطا اس کی ہوتی ہے جس کو بھاگ میں آقا کی دید ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول راضی ہو جائے تو ہر دن ہی عید کا دن، ہر دن ہی عید کا دن ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ اس عید والے دن آج اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ سے عیدی لینے کے لیے، رسول اللہ سے عیدی لینے کے لیے۔ اور پورے رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نمازیں پڑھتے رہے، ہم تراویح پڑھتے رہے، ہم تلاوت قرآن سنتے رہے، ہم درود پاک پڑھتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے فضل کی بات ہے، اللہ کے فضل کی، بولیے اللہ کے فضل کی بات ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان میں کتنی بڑی توفیق عطا فرمائی کہ ہم پانچوں نمازیں مسجد میں آ کے پڑھا کرتے تھے، ہم مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ نے خوش نصیبوں کو اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی، شب قدر لوگوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اللہ نے ماننے کا ہمیں موقع عطا فرمایا، اللہ نے پرہیزگاری ہمیں عطا فرمائی۔ گویا یہ ماہ رمضان ہمیں بے شمار تحفے دے کر گیا ہے، یہ اللہ کا مہمان جو رخصت ہو گیا ہمیں دے کتنا کچھ دے گیا ہے۔ یہ ہمیں رب سے ملا گیا، یہ ہمیں نمازوں سے ملا گیا، یہ ہمیں مسجد سے ملا گیا، یہ ہمیں پرہیزگار بنا گیا، یہ ہمیں تقوی کی دولت دے گیا، یہ ہمیں شرم و حیا عطا کر گیا، یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے جنت کے پروانے دے گیا، سبحان اللہ۔ شیطان بند تھا، دوزخ کے دروازے بند ہوئے تھے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن رات کو شیطان آزاد ہو گیا، رات کو شیطان آزاد ہو گیا۔ اب دیکھو اب کیا ہو، اس نے آزاد ہوتے اپنا کام کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بازاروں کی رونق آپ نے بھی رات کو دیکھی ہوگی، یہی قوم ہے جو غربت پہ رونے روتی ہے کہ بڑی مہنگائی ہے، غربت بہت ہے، لیکن بازاروں کے اندر جو حال تھا آپ کے سامنے، تو شکر ہر حال میں اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے کہ شکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل کہ اس کی رضا ہے، اس کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، غربت بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو راضی ہے۔ تو ہمارے لیے چیلنج کیا ہے اور ایک میسج جو ہے عید کا وہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے ماہ رمضان کے اندر مسجدوں سے تعلق جوڑ رکھا، اللہ کو یاد کیا، تسبیح ہاتھ میں رہی، کسی نے ماشاءاللہ ایک قرآن ختم کیا، کسی نے 2 ختم کیے، تو ایسا بندہ گناہگار جو سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، رمضان کی برکت کے وہ بھی رمضان میں مسجد میں نظر آتا۔ تو اب یہ رمضان ہمیں اللہ سے جوڑ گیا، ہمیں نمازوں سے جوڑ گیا، ہمیں دین سے جوڑ گیا، ہمیں مسجد سے جوڑ گیا۔ اب شیطان آزاد ہو گیا، اب یہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں اللہ سے دور کرے گا۔ جب عید کا اجتماع ہوتا ہے نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک پہاڑی کے ٹیلے پر بیٹھ کر شیطان رو رہا ہوتا، شیطان رو رہا ہوتا ہے، اس کے چیلے اکٹھے ہوتے، کہتے گرو جی کیا ہوا؟ کہتا دیکھو اللہ نے پہلے رمضان دیا ان کو، پھر ہر روز اللہ 10-10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کرتا رہا، پھر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کے اندر ان کی بخشش کر دی، پھر اللہ نے لیلۃ الجائزہ چاند رات کو سارے لوگوں کی بخشش کر دی، پھر اللہ پاک نے آج عید والے دن سب کو اپنے گھر میں بلا کر اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیا، ان کو جنت بھی دے دی، اور خود اللہ ان سے پوچھ رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں بخشش تو میں نے دے دی، راضی تو میں ہو گیا، یہ تو تیری طرف سے انعام
اب تم بتاؤ تم رب سے کیا لینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. تو شیطان کہتا مجھے تو پریشانی یہ ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ رب ان کو دیتا ہے، آج یہ رب کے میرٹ پہ اتنا پورے اتر آئے، رب کی رضا کا وہ بیان ان کو مل گیا کہ خود رب ان سے پوچھ رہا ہے اے عیدگاہ میں جمع ہونے والوں آج تم بتاؤ رب سے کیا لینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. تو چیلے کہتے گلوریہ صاحب یہ بات ہے، تو پھر فکر نہ کرو، اگر ان کی بخشش ہو گئی، اگر یہ نمازی بن گئے، مسجد میں آنے والے بن گئے، یہ تلاوت قرآن کرنے والے بن گئے، تو کیا ہوا؟ ہم ان کو پھر اللہ سے دور کر دیں گے. یہ آج عید کے دن دیکھو کیا ہوتا ہے، ابھی عید پڑھنے کے بعد ہم ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے. اب نماز ظہر تو ہوگی، اب دیکھیے وہاں کیا ہوگا، اب نمازوں کی حالت کیا ہوگی، مساجد کی حالت کیا ہوگی. یہی اعتکاف بیٹھنے والے، یہی روزہ رکھنے والے، یہی ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرنے والے، یہ رب کے گھر میں سجدے میں رونے والے آج رب کے گھر سے دور کر دیے جائیں. لیکن مرد کون ہے جو مقابلہ کرتا ہے، جو بولیے نا مقابلہ کرتا ہے. تو ہم نے مرد بن کے مقابلہ کرنا کس کا؟ بولیے نا شیطان کا مقابلہ کرنا.